کہ آپ نے جہاز خریدا ہے تو آپ بتائیں نا اس میں چھپانے کی کون سی بات ہے. یہ چیزیں تو ویب سائٹ پہ موجود ہونی چاہیے کہ یہ جہاز خریدا گیا, اور ہماری ضرورت تھی ہم نے خریدا, ہماری ضرورت تھی ہم نے خرید لیا. ڈیموکریسیز تو اس طرح کام کرتی ہیں. یہ کیا کہ ایک وزیر صاحبہ کہتی ہیں کہ جی ایئر پنجاب لانچ ہو رہی ہے, دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ایسٹ بنا دیا ہے, تیسرے صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا جہاز ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ شفافیت نہیں ہے. جو کہ کوئی بزنس مین ہے نا ستی صاحب, اس کا جہاز ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ نے اس کو دیا ہے, وہ اپنا 10 جہاز خریدیں. یہاں پہ آپ عوام کے پیسے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یقین کیجیے یہ جو نظام جس طریقے سے چل رہا ہے, یہ عوام کی ہڈیوں سے اب انہوں نے خون نچوڑنا شروع کر دیا ہے. مطلب آپ عوام کے خادم ہیں یہ لوگ, یہ جس کو افسر شاہی کہتے ہیں. آپ کا کیا اے سی ڈی سی آپ کا جو ہے وہ 800 سی سی گاڑی میں نہیں جا سکتا؟ کیا آپ نے اس کو ایک بہت بڑا اعلیٰ افسر بنا کے لوگوں کے اوپر حکمران تو نہیں ہے یار, وہ لوگوں کا خادم ہے. جس طریقے سے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں, اور اس سے پہلے جہاز خریدا گیا, اور اب یہ جہاز میں جتنا پیسہ خرچ ہوا. آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک 2023-24 کی رپورٹ ہے یہ ایجوکیشن کے حوالے سے کہ پنجاب میں 9 ملین سے زیادہ بچے سکولوں سے باہر ہیں. اب بھی تقریباً 1 کروڑ بچہ آپ کا جس صوبے میں سکول نہیں جا سکتا کیونکہ ماں باپ پیسہ وہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ ان کی فیس. لیکن انسینٹیوز تو کافی لیے تھے کہ ان کو وظیفہ بھی بچوں کو دیا جائے اور پھر ساری چیزیں, مطلب پھر بھی جو اکنامک سچویشن ہے ہمارے سامنے ہے, جس طرح آئے روز فگرز آتے ہیں, کبھی ورلڈ بینک کی کوئی رپورٹ آتی ہے, غربت ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تو اس میں جب آپ کے حکمران اس طرح پیسے خرچ اور ابھی یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم ابھی بھی پاکستان میں ہے. کوئی دوسرا پھر ایک جو بڑا شفافیت کا ایشو ہے کہ آپ نے جہاز خریدا ہے تو آپ بتائیں نا اس میں چھپانے کی کون سی بات ہے. یہ چیزیں تو ویب سائٹ پہ موجود ہونی چاہیے کہ یہ جہاز خریدا گیا, اور ہماری ضرورت تھی ہم نے خرید لیا. ڈیموکریسیز تو اس طرح کام کرتی ہیں. یہ کیا کہ ایک وزیر صاحبہ کہتی ہیں کہ جی ایئر پنجاب لانچ ہو رہی ہے, دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ایسٹ بنا دیا ہے, تیسرے صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا جہاز ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ شفافیت نہیں ہے. ویسے بڑی ٹریولنگ کی ہوگی آپ نے بھی کبھی کسی اس طرح سے بزنس جج میں اس طرح سے آپ نے؟ نہیں, میں نے رانا صاحب کو کل سے میسج کر رہا ہوں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں, اور انہوں نے تو سیلفی لگائی ہے میرے خیال میں انسٹاگرام پہ اپنی, پر ابھی تک انہوں نے مجھے نہیں دکھایا. پر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بزنس مین ہے نا ستی صاحب, اس کا جہاز ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ نے اس کو دیا ہے, وہ اپنا 10 جہاز خریدیں. یہاں پہ آپ عوام کے پیسے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ٹیکس پیئرز کی منی ہے جو بیچارے اپنا خون پسینے اور آپ کسٹوڈین ہیں اس کے, کسٹوڈین. اور دوسرا جو خواجہ صاحب کہتے تھے نا کہ جی ہڈیوں سے خون نچوڑ لیا, یقین کیجئے یہ جو نظام جس طریقے سے چل رہا ہے, یہ عوام کی ہڈیوں سے اب انہوں نے خون نچوڑنا شروع کر دیا ہے, چاہے کسی کی بھی حکومت ہو. ان کو خود دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ آدھی آبادی تقریباً آلموسٹ غربت کا شکار ہو چکی ہے, کیا حکمرانوں کو اس طرح کی حرکتیں کرنی چاہیے؟ یہ کوسچن ان لوگوں کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے. عوام کے پیسوں سے جہاز خریدا ہے تو پھر چھپاتے کیوں ہیں؟ عوام 3 وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے اور ہمارے حکمران جہاز خرید رہے ہیں, اور پھر اس پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. ایک سینیٹر آتا ہے وہ کچھ کہتا ہے, دوسرا آتا ہے وہ کچھ کہتا ہے. اگر آپ نے عوام کے پیسوں پہ عیاشی کر لی ہے, جہاز خرید لیا ہے, تو سچ بتاتے کیوں نہیں؟ اطہر کاظمی نے آج لائیو شو میں حکومت کی تاریخی چترول کر دی. آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں, پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں. علی بخاری صاحب آپ ذرا فرمائیے گا. ستی صاحب بڑی سمپل سی, آپ کے بھی نام کافی لسٹوں میں آ رہے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن پہلے ذرا اس پہ تبادلہ خیال. نہیں, پروگرام میں تو آئے ہیں. دیکھیں, آپ نے اپنے لیفٹ رائٹ آپ کے بارڈرز پہ 4 ملک ہیں. آپ کے ساتھ چائنا ہے جس کی اکانومی آپ سے بہت ہائی ہے, آپ کے ساتھ انڈیا ہے اس کی اکانومی بہت ہائی ہے, آپ کے ساتھ افغانستان ہے, اینڈ دین ایران ہے. ایران کی اکانومی بھی آپ سے نیچے ہے, اور افغانستان کی بھی ویسے اکانومی اب ہم سے بہتر ہے کیونکہ 88 افغان کا $1 ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے, اگر جغرافیکلی آپ دیکھیں تو افغانستان, پاکستان, ایون انڈیا پاکستان کی جغرافیکل کنڈیشنز آلموسٹ سیم ہے. مجھے بتا دیں ان میں سے کسی ملک میں بھی بیوروکریسی کا, میں نے آپ کو اپنے سے بڑی اکانومیز بھی بتائی, اپنے سے کم اکانومی بھی بتائی, اور اپنے ساتھ کی بھی بتائی. ان میں سے اسی ریجن میں مجھے بتا دیں کہ بیوروکریسی کے بعد اتنے وسائل ہوں, اتنی گاڑیاں ہوں, اتنے پروٹوکولز ہوں, انلمیٹڈ فیول ہو. آپ مطلب آپ عوام کے خادم ہیں یہ لوگ. یہ جس کو افسر شاہی کہتے ہیں, جس کو بیوروکریسی کہتے ہیں, یہ بیسیکلی کیا ہے؟ اگر کوئی ایک ڈی سی ہے یا ایک پٹواری ہے جو ہے, وہ کسٹوڈین ہے آپ کے ریکارڈ کا, آپ کے ریکارڈ آف رائٹس کا, آپ کے باپ دادا کی, آپ کی جائیداد کا وہ کسٹوڈین ہے. اگر آپ کا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, سی ڈی ہے, تو وہ آپ کی ملازم ہے کیونکہ ان کے پاس ریکارڈ ہے, آپ کی کسٹڈی ہے آف دی ایسٹس کا ہے. وہ آپ کے صاحب کیسے بن گئے؟ مجھے جائیں صبح, یہ ذرا اسلام آباد ڈی سی کے پاس صبح 8-9 بجے دیکھیں دفتر میں بیٹھا ہوگا, کہیں جائے بندہ اندر, ایک غریب آدمی کو جائیں سنوائی ہوگی, اے ڈی سی آر کے پاس چلے جائیں, اے ڈی سی جی کے پاس چلے جائیں, اے سی کے پاس چلے جائیں. سو یہ جو کلچر یہ کہ ہم نے لادہ بنا دیا, اس طرح تو ویسے کالونیل دور میں بھی نہیں ہوتا تھا. صبح 8 بجے آپ کا دیکھیں وہاں پر لوگ بیٹھے.
इकट्ठे अब से होते कुछ अरसा पहले सिंध हुकूमत ने भी और फिर पंजाब ने भी जो इवन असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान के लिए भी डबल केबिन गाड़ियां खरीदने का फैसला किया था कि जी उनकी चूंकि मुआयना करना होता है तो उसके लिए गाड़ियां होना जरूरी। एक तो ये, फिर उसके बाद आपने सुना होगा कि जी अरकान पार्लियामेंट और वज़रा की तनख्वाहों में कितना होशरुबा एक इजाफा हुआ था कि जी इतने अरसे से ड्यू था। फिर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का भी सामने आया था। तो ये तो लग रहा है कि ये हुकूमत है और उसके अखराजात और उसके जो ये खुद साख्ता अखराजात है ना बेसिकली, इसको हम कहते हैं खुद साख्ता सेल्फ जनरेटेड अखराजात है इसके अंदर। और सेल्फ जनरेटेड अखराजात कैसे हैं? आपका क्या ACDC आपका जो है वो 800cc गाड़ी में नहीं जा सकता? क्या आपने उसको एक बहुत बड़ा आला अफसर बना के लोगों के ऊपर हुक्मरान तो नहीं है यार, वो लोगों का खादम है। तो आपने जब उसको इतनी फैसिलिटीज ऑलरेडी दी हैं, घर सरकारी, गाड़ी सरकारी, जो आपका ऑपरेटर है सरकारी, आपको फोन सरकारी, आपकी हर चीज़ तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जा रही होती। तो उसको अगर आप और ज़्यादा फ्लरिश करना है, आपने उसको और ज़्यादा आपने उसको आप से करना है, तो फिर वो ब्यूरोक्रेसी तो नहीं है ना यार। अवामी खिदमत या अफसरशाही जिसको कहते हैं तो नहीं है। अगर आप इसका मुवाजना कर लें कॉलोनियल दौर से, जरा उठ ढा के दिखा दीजिएगा मुझे, सारा रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा कि सुबह 8 बजे AC ऑफिस में बैठा होता था, क्या उस तक अप्रोच थी लोगों को या नहीं थी? बाकी चीज़ें तो छोड़ देना सर। नाज़रीन, आपने अतर काज़मी की गुफ्तगू सुनी। अतर काज़मी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हुकूमत अवाम की हड्डियों से गोश्त नोच रही है और अपनी अयाशियों में मसरूफ़ है। अवाम का खून चूस के अपने लिए जहाज़ खरीदे जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी को 3-3 गाड़ियां दी जा रही हैं। क्या एक अफसर 800cc गाड़ी में ऑफिस नहीं जा सकता? ऑफिस अवाम का वो नुमाइंदा है, अवाम का वो खादिम है, तो फिर वो अवाम का काम क्यों नहीं करता? जस्ट ये अवाम के पैसों पर अय्याशियाँ करते हैं। नाज़रीन, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।